اسلام دیا بنیاداں بنی الاسلام خمس، اسلام دیا بنیاداں پانچ، توحید و رسالت تو بعد سب تو افضل، سب تو اعلیٰ، سب تو بلند و بالا اسلام کی بنیاد نماز۔ نماز اتنا افضل و اعلیٰ عمل ہے، اگر کسی نے نماز نو چھوڑ دیتا ہے اس کے باقی عمل بھی قبول نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتی اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ فقد کفر جہادا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتی اس نے اعلانیہ کفر کیتا۔ کافر اور مسلمان، مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کرن والا عمل ہے کہ وہ نماز۔ مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کرن والا عمل ہے کہ وہ نماز۔ بے نماز اس کی زندگی گھٹ جائے گی، بے نماز دی زندگی گھٹ جائے گی، بے نماز دے رزق دی اندر برکت نہیں ہوگی، بے نماز دی عمر دی اندر برکت نہیں ہوگی، بے نماز دی حسن دی اندر برکت نہیں ہوگی، بے نماز جلدی بڈھا ہو جائے گا۔ بے نماز دنیا چھوڑے گا خطرے، خطرے خطرے کہ مرد وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ امام شافی مذہب دے بہت بڑے امام، آپ کا یہ فرمان کتاباں دے اندر موجود ہے، فرمان دے بے نماز واجب القتل، بے نماز سارے بول رہے ہیں، جڑا نماز پڑھتا ہے وہ بھی بولے، جڑا نہیں پڑھتا وہ بھی بولے، بے نماز واجب القتل ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماندے جڑا بندہ 40 دن نماز نہ پڑھے، کتنے 40 دن جڑا بندہ ایک بھی نماز نہ پڑھے، امام احمد بن حنبل فرماندے او بندہ کفر وچ داخل ہو گیا۔
جڑا بندہ 40 دن نماز 40 دن ایک بھی نماز نہ پڑھے وہ بندہ کفر وچ داخل ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ فرمایا کہ بے نماز نو قید کر دیو، ادوں تک بے نماز قید رہے جدوں تک وہ توبہ کر کے نماز نہیں شروع کر دے، ادوں تک بے نماز نو قید رکھو جدوں تک وہ توبہ کر کے نماز نہیں پڑھنا شروع کرتا۔ امام مالک فرماندے کہ حکومت نو چاہیے کہ بے نماز دے قتل دا حکم صادر فرمائے، حاکم وقت جڑا ہے اس نو چاہیے کہ بے نماز دے قتل دا حکم جاری فرمائے، انہاں بے نماز دے قتل دا حکم کی جاری فرماؤنا ہے، یہ نا اپن نماز دا پتہ ہی نہیں۔ اور اللہ اکبر کبیر، سلطان العارفین سلطان بو علیہ الرحمہ آپ دا یہ فرمان بھی آپ دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے کہ بے نماز خنزیر تو بھی بدتر، اور میرے غوث الثقلین غوث الانس والجن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماندیں کہ بے نماز نو مسلمانہ دے قبرستان دفن نہ کرو، عبرت واسطے، عبرت واسطے، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہوئے، سبق حاصل ہوئے۔ یار نماز پڑھنی ہے، جڑا نماز نہیں پڑھتا انہوں مسلمانہ دے قبرستان دفن ہی نہیں کیتا جاندہ۔ اور پتہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے لکھی ہے کہ قبراں وچ رہن والے جنہاں نوں اسی مردہ دیاں وہ قبراں دی اندر بھی دعا کر رہے ہیں کہ مالک بے نمازی دے قرب تو بچائی۔ بے نمازی دے قرب تو بچائی۔ اور مجدد الفسانی نے جڑی یہ بات لکھی حدیث نہیں، نہ اس نے کوئی حدیث سمجھے، نہ ایک قرآن دے اندر ہے نہ حدیث دے اندر ہے، لیکن مجدد الفسانی نے لکھی ہے کہ خنزیر بھی بے نمازی کو لو پناہ مانتا ہے۔ خنزیر بھی آدھا ہے مالک تیرا شکر ہے میں نے خنزیر بنایا لیکن بے نمازی نہیں ہوں بنایا۔ امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر آپ نے لکھے کہ میں مسجد وچوں نکلا تے میرا دل کر دے کہ جس گھر وچوں بندہ نماز نہیں پڑھن آیا اب میرے ہاتھ وچ ہوئے میں انہاں دے گھراں نوں جلا کے رکھ دیواں، لیکن مجبوری ہے، شریعت دی لگام ہے، شریعت دی پابندی ہے، مجبوری ہے، شریعت دی لگام ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات تھی جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمائی، حضور فرمایا اذان ہو جائے، اذان ہو جائے پھر جماعت ہو جائے، اور جڑا بندہ نماز واسطے مسجد کے اندر حاضر نہ ہوئے میرا دل کردہ میں انہوں نے گھراں نوں جلا دے۔
دل کردا ہے میں انہاں دے گھراں نوں جلا دیاں، لیکن پھر مینوں بچے اور بزرگاں دا خوف آوندا ہے کہ انہاں گھراں دے اندر معصوم بچے بھی ہو سن جنہاں تے نماز فرض نہیں، بیویاں بھی ہو سن جڑیاں مسجد دے اندر نہیں آ سکدی، اور بزرگ جڑے مسجد تک نہیں آ سکتے۔ اور یہ بات میں دکھان نو تیار ہاں، امام راضی نے لکھی ہے اپنی تفسیر کبیر دے اندر، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی بارگاہ چ ایک عورت آئی، زمانے جاہلیت دی اپنی بات کر دیے، انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، اس وقت دی بات کر دی، آدھی جی میرا ایک بیٹا سی تے بہت زیادہ شرارتی، بہت زیادہ شرارتی، ہاں بڑیاں شرارتاں کردا سی، چوریاں کرنیاں، لڑائیاں جھگڑے کرنے، چوریاں کرنیاں، لڑائیاں جھگڑے کرنے، اسی طرح لڑائی جھگڑا کیتا تے گھروں نس گیا، اس تے جاہلیت دی دور دی بات کر دیے کہ حضور حضرت علی پاک نو دس حضور میں ایک قسم اٹھا لے کہ میں اگر وہ مل گیا تو میں انہوں کتے نال بٹھا کے کھانا کھلا سا۔ یہ امام راضی نے تفسیر کبیر دی اندر لکھی ہے، کتے نال بٹھا کے کھانا کھلا سا۔ کچھ وقت گزریا، اللہ نے اس عورت رو ہدایت عطا فرمائی، انہیں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی، مسلمان ہوئی تو حضرت علی پاک دی بارگاہ چاہی، حضور جو کہ زمانے جاہلیت دی اندر میں قسم اٹھا بیٹھی تو میں کیویں پوری کرا؟ اور امام راضی نے لکھی ہے، حضرت علی پاک فرمایا جہاں مائی کسے بے نماز نال انہوں بٹھا کے کھانا کھلا، سمجھی کتے نال بٹھا کے کھانا کھلا دے۔ ساڑی ہر نماز ضائع ہے، ان اسی بڑے چیمپئن ہیں، ساڑے جا نیک بھی کوئی نہیں، ساڑے جا پرہیزگار بھی کوئی نہیں، ساڑے جا متقی بھی کوئی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دی بارگاہ دی اندر اوہی عزت والے جڑا تقوی رکھتا ہے۔ اور قرآن ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماندہ ہے جس نے میرے ذکر تو منہ موڑ دیتا میں وہ زندگی تنگ کر دے، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، بیماریاں گھیر رہ سن، زمانے دے اندر اس بندے دی عزت ختم ہو جائے گی جڑا دو نمبریاں کردا ہے، دو نمبریاں کردا ہے، نہ اس نو چھوٹے دی عزت دیے، نہ بڑے دی عزت دیے، نہ اس نو حلال دیے، نہ حرام دی تمیز دے، نہ حلال دی اس نو پہچان۔ ایسے بندے زمانے تے ذلیل و رسوا ہو کے مردے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرمان دے میرے ذکر تو منہ موڑن والا میں اس کی زندگی تنگ کر دے گا، رزق بڑا ہو سی لیکن سکون نہ ہو سی، معیشتاً ضنکا، دوستی بڑی ہو سی لیکن دوستاں وچ وفا نہ ہو سی، معیشتاً ضنکا، دولت ہو سی لیکن اس نو اپنے آپ تے لان دا نصیب نہ ہو سی، معیشتاً ضنکا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بعض علماء نے لکھے اس تو مراد کہ اللہ اس کی قبر دی زندگی تنگ کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسا بندہ قیامت والے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اج اسی نماز تو دور
نماز دی اہمیت تو دور آ، نماز دی فضیلت تو دور آ، ہر بندہ میرے سمیت غفلت دی نیند ستا پہ، رات تا بھی ستا پہ، دن تا بھی ستا پہ۔ قرآن نے جتھے بھی نماز دا ذکر کیتا ہے، قرآن نے نماز قائم کرن دا ذکر کیتا ہے۔ کہ یہ کہ دا ذکر کیتا ہے؟ قائم کرن دا ذکر کیتا ہے۔ ہاتھ بن کے میں عرض کرساں، اسی نماز پڑھنا ہونے ہیں، قمیض ایڈی چھوٹی ہوندی ہے کہ ساڑیاں کونیاں ننگیاں، اسی رکوع چ گئے تے تامی ساڈا پچھلا پاسا ننگا، ایڈی چھوٹی شرٹ پائی ہوندی ہے، جے سجدے چ گئے تے تامی پچھلا پاسا ساڈا ننگا۔ اور اللہ یاد باللہ کئی اتھے صبح دے ٹائم بھی آؤندے نے، اگے پیچھے بھی، گلیاں وچ بھی، دکاناں تے بھی وہ بندے ایسے کہ نوجوان جنہاں دے اے جڑی تلی پینٹ ہوندی ہے، تمبی جڑی پائی ہے، گوڈے ننگے نے، اس تو اتے ہے تے چلے آئے نہیں تینوں پتا۔ میرے جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ اتنی چھوٹی تمبی سلوار ستھن مرد ہوئے عورت ہوئے اس واسطے حرام، اس واسطے کی ہے، اس واسطے کی ہے حرام ہے۔ کیا اس کے گھر عورتہ کوئی نہیں؟ کیا ایسا مرد جڑا اتنی چھوٹی سلوار پاندہ ہے جس تے گوڈے ننگے ہوندے نے، کیا اس کے گھر عورت نہیں ہے؟ اور ایک گھٹنا ایک گوڈا جڑا ہے اور استاد شریف فرمان دیکھن نو بڑے سادے نے، بڑے سادے، اور الحمدللہ کامل مکمل اس وقت تخصص کر کے، یعنی مفتیاں دے بھی استاد بن کے بیٹھے، انہاں کو پوچھو اے گوڈا اے جڑا اے سترے عورت دے اندر تشریف فرمائے، گوڈا سترے عورت دے اندر اس دا ڈانپنا فرض ہے، بھامیں نماز ہوئے بھامیں نہ ہوئے، بھامیں گھر ہوئے بھامیں بازار ہوئے، بھامیں قبرستان ہوئے، بھامیں شہر ہوئے، بھامیں مسجد ہوئے، بھامیں دفتر ہوئے، بھامیں کسے کاروبار وچے، بھامیں سفر وچے، ہر حالت دے اندر تیرا گوڈا چھپانا ڈانپنا ہے فرض ہے۔ یہ کی ہے؟ جڑا ننگا رکھی پھرتے انہوں میں کی آکھا، انہوں میں کی آکھا؟ ساڑی گل تو سمجھنی نہیں نا، میں تے چلو جائل ہاں، میں جائل ہاں، چٹا ان پڑھا استادوں کو پوچھو، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرمان دے اس کائنات دے اندر کوئی یاد ہے فلاں صاحب بہت بڑے بلند ہوئی، فلاں بہت عزتاں دا مالک ہے، فلاں بہت عزتاں دا مالک ہے، فلاں راجہ صاحب بہت عزتاں دے مالک، بڑا بلند بندہ ہے، بڑا اللہ دے رستے تے پیش کرن والے، بڑا اللہ دی راہ تے مال و متا دین والے، فلاں بڑیاں عزتاں والے، فلاں بڑا بلند ہے، فلاں بڑیاں عزتاں والے، لیکن حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرمایا میں دساں عزتاں والا کون؟ علی پاک فرماؤندے میں دساں عزتاں والا کون ہے؟ فرماندے جدوں کوئی عالم زمین تے چل دے، کون؟ آئے حضرت علی پاک فرماندے جدوں کوئی عالم زمین تے چل دے، اللہ فرماندے فرشتو او جڑا زمین تے چلدا پیا ہے نا کون؟ من عالم وعملہ وعلمہ، پہلے اس نے علم پڑھیا، پھر اس تے علم، پھر اس تے عمل کیتا، پھر حضور دی امت نو پڑھان والے، حضور دی امت نو اس کو علم حضور دی امت تک پہنچان والے۔ اللہ فرمان دے فرشتو او جڑا زمین تے چل رہا ہے کائنات دی اندر وہ سب تو زیادہ بلند، کائنات دی اندر سب تو زیادہ وہ بلند ہے کون؟ من علم وعمل وعلم
جڑا علم پڑھن والا ہے اس سے عمل کرن والا ہے، وعلم پھر حضور دی امت تک پہنچان والا ہے۔ اللہ فرماندے فرشتو اس کائنات کے اندر سب تو زیادہ بہترین تفسیر قرطبی دی اندر ہے۔ استاد تشریف فرما، میں استاد نے عرض کی تب استاد یہ حدیث ہے یہ ڈھونڈنی ہے کیڑی کتاب دے اندر، پھر استاداں ڈھونڈ کے میں نے دیتے تفسیر قرطبی دے اندر میرے قریب فرما خیر الناس و خیر یمشی علی جدید الارض المعلمون۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انسان اور اس زمین تے چلن والیاں چیزاں جو زمین تے چلن والے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المعلمون، انہاں ساریاں چیزاں تو افضل کون جڑے قرآن پڑھن تے پڑھان والے، جڑے قرآن پڑھن تے، جڑے قرآن پڑھن تے۔ اسی آدھی دی نہیں اسی نیٹ تو فلان شے کٹ لئی، اسا فلان پڑھ لیے، ساڈا فلانے نال رابطہ ہو گئے۔ میرے کریم فرما کائنات کے اندر بہترین لوگ نو کلما خلق الدین جددوه وآتوهم وتستاجروهم فتخرجوهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انہاں نو مزیرہ نہیں سمجھنا، انہاں نو کوئی زر خرید نہیں سمجھنا، انہاں نو اپنا ملازم نہیں سمجھنا، نہ وآتوہم انہاں نو کچھ نہ کچھ عطا کر دیاں رہنا ہے۔ انہاں نو کی کرنا ہے؟ کچھ نہ کچھ عطا۔ حضور فرمائے او لوگ نو، اے او لوگ نو کون؟ قرآن پڑھن تے پڑھان والے او لوگ نو۔ فَإِذَا قَالَ لِلصَّبِيِّ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ جدو طالب علم استاد دے کو لان کے زانو تلمز ہو گیا نا، بعد آن کے بیٹھ گیا، استاد آدھے پر پتر بسم اللہ الرحمن، فقال الصبی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد دے کہن تھے شاگرد نے بسم اللہ پڑھی، کتب اللہ لہو، کتب اللہ لہو براءتن، اللہ لکھوا دیں دے، کتب اللہ لہو براءتن للصبی، اے جڑا بچہ کلمہ پڑھن والے اے جہنم تو عذاب۔ فَإِنَّ الْمُعَلِّمَ، اور اے استاد جڑا کلمہ پڑھان والے اے بھی جہنم تو عذاب۔ والے آبا وہی ہے، اور جڑا بچہ استاد دے سامنے زانوے تلمذ ہوئے اس کا والد بھی جہنم تو عذاب ہے، اس کی والدہ بھی جہنم تو عذاب۔ یہ ابوی ہی براءۃ من النار۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حدیث پاک پڑھ دے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پڑھ، محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان لو ان رجلا صلی صلاة جمیع امتی وصام صیاما جمیع امتی وحج حج جمیع امتی، میرا امتی کوئی بھی، لو ان رجلا کوئی بھی بندہ صلی صلاة جمیع امتی، اللہ اکبر، اتنی نمازاں پڑھ دے جتنی میری ساری امت پڑھ دے، کوئی بندہ اتنے روزے رکھ دے جتنے میرے ساری امت روزے رکھ دے، کوئی بندہ اتنے حج کر دے جتنے میری ساری امت حج پڑھ دی، اللہ اکبر کبیر، بجمیع الطاعت وعمل جمیع الخیرات، اور اطاعت بھی اسی طرح کر دے، ہر حکم دی بجا آوری بھی پوری کردہ پہ،
ہوندا کی ولا یحضر الجماعت ولا یحضر الجمعۃ والجماعت، میرے کریم فرما ایک جمعے دی نماز وچ حاضر نہیں ہوندا، ایک جماعت دے نال نماز نہیں پڑھدا۔ میرے کریم نے قسم اٹھا کے اعلان فرمایا، حضور فرمایا میرے صحابہ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ اس کا کوئی عمل بھی قبول، اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر۔ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ رب سونا اپنی نظر رحمت بھی اس کی طرف نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جڑا ہر عبادت دا جامع، ہر عبادت اس کے اندر ہے۔ وضو خود ایک عبادت ہے، نماز دے اندر وضو موجود ہے، سبحان اللہ۔ طہارت خود ایک عبادت ہے، نماز دے اندر طہارت موجود۔ پھر قبلہ شریف کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا، ہمیشہ کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ رکھنا، یہ بھی نیک عمل ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، اور اس کا شمار بھی نیکیاں دے اندر ہوتا ہے۔ پھر اس تو بعد نماز دے اندر ثنا ہے، پھر رب ذوالجلال دی حمد، پھر بندے دی عاجزی و انکساری دا ذکر ہے، پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کونین تے درود پاک، حضور دی آل تے درود پاک ہے، پھر حضور دی ساری امت واسطے، والدین واسطے، اپنے بچیاں واسطے دعائے خیر ہے۔ اور اس نماز دی اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تشہد بھی ہے۔ نماز ہر عبادت دا، ہر عبادت دی جامع ہے، عبادتاں دا مجموعہ ہے۔ تو جس تے کول نماز نہیں، لا صلاۃ لا ایمان، جدے کول نماز نہیں او دے کول ایمان کوئی، جدے کول نماز نہیں او دے کول، جدے کول نماز کوئی نہیں او دے کول، ہائے ہائے قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، صبح دا وقت ہے، صبح دا وقت بلال اپنے گھروں تشریف لے آؤندے اذان فجر واسطے، اور آپ اعلان کی کر دیں الصلاۃ خیر من، بولو بولو یار، جڑی فجر دی نماز پڑھ دے اچھا بولو، نہ اچھا بول رہے ہیں۔ ادمانہ کیے، ادمانہ کیے، پہلے اذان میں یہ لفظ کوئی نہ آئے۔ ایک دن بلال گزر دے پہن، بلال گزر دے پہن کہ سیدنا بلال حبشی نالے چل دیاں اعلان پہ کر دیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے۔ ادھر اے لفظ دوں ہی ادا کی تو میرے کریم نے دروازہ کھولیا۔ حضور فرمایا یا بلال ما احسن کلمتن، بلال یہ تیرا کلمہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت اعلان کری جا رہی ہیں کہ نماز نیند نہ لو۔ یا بلال ما احسن کلمتن، بلال تیرا یہ کلمہ کتنا خوبصورت ہے، میں چاہنا یہ اذان میں ایتھے پڑھیا کرنا، اس جگہ تے اذان وچ پڑھیا کر، میری امت نو پتہ چلے، میری امت تک یہ آواز پہنچے۔ آج میرے تک آواز پہنچی ہے، کل میری ساری امت تک یہ آواز پہنچے کہ سونا لیو، نماز نیند نہ لو۔
نماز نیند نہ لو تے جڑا جاگ کے بھی نماز نہ پڑھے تو کیڑے پاسے گیا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک غزوہ تو واپسی تھی، حضور فرمایا بلال جی سونا، حضور فرمایا تیری ڈیوٹی ہے فجر دی نماز واسطے تو جگانا ہے، فجر دی نماز واسطے تو کی کر رہے ہیں؟ جگانا ہے۔ حضور فرمایا اسی سون لگی ہیں تے تیری ڈیوٹی ہے تو جگانا ہے۔ بلال ساری رات جاگ دے رہے، جڑی باقی رات آئی جس وقت سرکار نے پڑھو فرمایا سرکار آرام فرمان لگے، باقی ساری رات بلال جاگ دے رہے۔ ہائے تہجد دا وقت ہو سی، نماز دا وقت ہو سی، میں جگہ سا، نماز دا وقت ہو سی، میں جگہ سا، قربان جاواں جدو نماز دا وقت شروع ہونے والا بلال بھی سو جدو نماز دا وقت شروع ہونے والا سی بلال بھی سو گئے تو ستے انج ستے بس سورج نکلیا، ستے انج سورج نکلیا تو سورج نکلیا نا تو سورج دی روشنی پئی سیدنا عمر پاک دے چہرے مبارک تھے، آپ اٹھے آپ اٹھے آپ اٹھے ویکھیا تے بلال ستے پے، بلال ستے پے ناولو جا بلال نو جگایا، بلال نو جگایا، بلال تے عمر پاک مشورہ پہ کر دے، عمر پاک آدھر بلال ان سرکار نو کیویں دسی حضور تے آرام فرما رہے ہیں، سرکار نو کیویں دسی سونا نماز لنگ گئی، نماز دا ٹائم لنگ گیا ہے، سورج دی کرن نکل آئیے تے آواز سنی تے صدیق پاک اٹھے، عمر پاک کہنے لگے میری ہمت نہیں با حضور نو جگائیے، میری ہمت نہیں ہے سرکار نو جگائیے۔ اچھا صدیق پاک قریب بس انی گل کی تھی تو حضور بیدار ہو، میرے کریم بیدار ہوئے جدو سرکار نے دیکھے حضور فرمایا بلال کتے سونا میں حاضر ہاں، تو حضور فرمایا تینوں آکھیا نا نماز واسطے جگانے، سونا جس رب نے تہاڈی اکھ کھلن نہیں دتی، اللہ جس رب نے تہاڈی اکھ کھولن نہیں دیتی انہیں میں بھی سلا چھڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اے گھر وچ نہ پتہ ہے سب تو نیک اور اعلی اور افضل عمل کی، سب تو نیک اعلی افضل عمل کی گھر وچ میاں بیوی دا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ خامن جدو صبح یا بیوی صبح نماز فجر واسطے بیدار ہوئی نا، خامن اٹھیا ویکھیا گھر والی ستی پئی ہے، ایک باری آواز ماری اٹھ کر ماری یہ نماز دا ٹائم ہو گیا، دوسری باری ماری کو نہیں اٹھی، حضور فرمایا تھوڑا جہا پانی لوے، کی کرے تھوڑا جہا پانی لے کو دے منہ تے چھٹے مارے نا، منہ تے چھٹا مار کے دیا کھولیا کہ نماز دا ٹائم ہو گیا، حضور فرمایا اس تے اس عمل دے نال اللہ خامن دے بھی گناہ معاف فرما چھڑ دے، بیوی دے بھی گناہ معاف فرما چھڑ دے۔ کدی یہ عمل بھی تے گھر کر کے ویکھنا۔ اگے تو سوڑیاں میں آخری گل کر کے ختم، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری ایک نظر 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، انجی اچھا بولو، ایک نظر نال کتنے نو کلمہ پڑھایا؟ 90 لاکھ نو پڑھایا یا 90,000 نو پڑھایا یا 900 نو پڑھایا یا 9,000 نو پڑھایا، اے بات دا مسئلے۔ چلو ایک نظر اٹھائی 90 لاکھ نے کلمہ پڑھیا، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے واپس آ رہے تھے، ماں نے کھانا پکا کے گھر رکھی ہے، معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری بڑے خوش، گھر آئے تھے، ماں نے دسترخوان تے بٹھایا، کھانا پیش کیتا، فرمایا معین الدین آج اتنا خوش کیوں ہے؟ آکھیا ماں آج کرم ہو گیا، 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیے، 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیے، تے ماں نے آکھیا معین الدین یہ سارا کام تیرا نہیں، کچھ حصہ میرا بھی ہے۔
کچھ حصہ میرا بھی آکھیا ماں محنت میری ہے کوشش میں کیتی ہے نظر میری ہے تے آکھیا پتر کے دائے پتر کے دائے اللہ دی قسم ماں نے آکھیا موئینو دی اللہ دی قسم آج تک جدوں بھی تینوں دودھ پلایا ہے باوضو ہو کے تے قرآن پڑھ کے تینوں دودھ پلایا ہے باوضو ہو کے تے قرآن پڑھ کے میں تینوں دودھ پلایا ہے تے صدقے جاواں جدی ماں انجدی ہوئے پھر پتر معین الدین بنتا ہے پھر ایک نظر نال 90 لاکھ نے کلمہ پڑھیا ہے تے جس حسین دی زبان دی اندر منہ دی اندر گھٹی صاحب قرآن دی ہے پھر انہیں بستر تے قرآن نہیں پڑھیا پھر صرف مصلی تے نہیں پڑھیا صرف مسجد دی اندر نہیں پڑھیا صرف کربلا دے میدان نہیں پڑھیا نہ انہیں نیدے دی لوگ تے چڑھ کے پڑھ کے دسے گھٹی صاحب قرآن دی ہوئے کہ حسین نیدے تے بھی قرآن پڑھ جائے گا حسین نیدے تے بھی قرآن پڑھ جائے گا اس واسطے اپنی اولاد نو حلال کھلا اپنی اولاد نو حلال دا لقمہ کھلا کوشش کر حلال کما حلال کھا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ